اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کے کرنے سے آپ کو غیب سے علم ہو جائے گا۔ غیب سے علم ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کوئی دفینہ موجود ہوگا، دفینہ یعنی کہ پرانے زمانوں میں جو زر دولت ہوا کرتی تھی یا سونا چاندی کے یعنی کہ کسی بھی قسم کا کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ زمین میں چھپا دیتے تھے، اور وہ مختلف جگہ یا کسی بھی مکان یا کسی بھی زمین کے اندر یا کسی بھی ٹیلے کے اندر یا کسی بھی محل کے اندر رکھا جاتا تھا، اور وہ بھی زیر زمین اگر رکھا جائے تو اس کے لیے میں بالخصوص ایک خاص قسم کا عمل لے کر آیا ہوں، اور اس عمل کو کرنے سے غائب کی چیز کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اس عمل کو کرے گا وہ بخوبی ہی یہ دیکھ سکے گا۔ اس عمل کی دو قسم کی ترکیب ہے، یہ عامل پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کون سی ترتیب آپ کو دیتا ہے، اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ غیب سے آشنا کر دینے والا عمل ہے۔ یہ بہت خاص قسم کا عمل ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جس چیز کے بارے میں تو اس چیز کے بارے میں یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کہاں پہ کیا ہے۔ ایک تو ظاہری بتاتا ہے، دوسرا باطنی بھی بتا دیتا ہے، دوران خواب بھی بتا دیتا ہے۔ اگر آپ خواب کے ذریعے دیکھنا چاہو گے تو خواب کے ذریعے دیکھو۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے کسی بھی عامل جو طاقتور اور نورانی علم رکھنے والا عامل ہو، اس سے ہدایت ضرور لیں۔ ہدایت اور مشورہ لینے کے بعد اس عمل کو اجازت سے کریں۔ اگر کوئی ایسا طاقتور عامل اور علم ربانی رکھنے والا انسان آپ کو کہیں بھی مل جائے تو اس سے آشنا اور ان سے منسلک ہر چیز کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اصرار بھی کر سکتے ہیں، سوال جواب بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اجازت دے، لیکن پاورفل، طاقتور اور ولایت پہ فائز ہونے والا شخص ہو، جس کے پاس جسے کہتے ہیں فقیر ہو، اگر وہ آپ کو اجازت دے عمل کرنے کے لیے، ویسے تو فقیر کا کام یہ ہے کہ وہ خود ہی بتا دیتا ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں چاہے اجازت دینا تو وہ اجازت دے دے اور اس عمل کو کریں۔ آپ جہاں کا نظریہ رکھتے ہیں اس چیز کے ایریے کے اندر جو بھی چیز ہوگی آپ کو بآشنا دکھائی جائے گی۔ ایک تو خواب کے ذریعے دکھائی جائے گی، اور دوسرا دن کے اجالے میں بظاہری طور پہ بھی دکھایا جائے گا۔ یہ دو ترتیبیں ہیں اس عمل کی، اور یہ نورانی ایسا عمل ہے کہ اس کا تخمینہ لگانا بہت مسئلہ ہے۔ کوئی اس کا تخمینہ لگا نہیں سکتا۔ اس کے الفاظوں سے ایسا انداز ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو اگر بیان کرنا چاہے کوئی بھی شخص کو تو اس کو کئی گھنٹے درکار ہیں اس کی وضاحت کرنے میں۔ اس لیے ہم مختصر کر رہے ہیں، آپ کو وضاحت میں نہ جانے کے لیے، اور اس کی فضیلت، عمل کی برکت اور عمل کے نظام کو بتانے سے پہلے ہم مختصر انداز میں اپنے عمل کی طرف فوکس کرتے ہیں اور اپنا عمل آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اسی انداز سے آپ عمل کریں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایسا راز ہے جو میں اپنے چینل عملیات کے ذریعے پر دے رہا ہوں،
جو آج تک میں کسی انسان کو دینے سے بھی ہچکچاتا ہوں، اگر کوئی خاص ہے تو اسے دیتا ہوں، اگر کوئی خاص نہیں ہے تو اسے بھی میں نہیں دیتا۔ اور اس کی اجازت اگر آپ ہم سے لیں گے اور تو وہ بہت بیسٹ ہے، کیونکہ ترتیب استعمال میں جو لچک ہوگی وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی، تاکہ آپ کے پشت پر جب کسی عامل کا ہاتھ ہوگا یا اللہ کے کسی بھی بزرگ کا ناچیز انسان ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنے والا، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ خالق کی ذات 70 ماہ جیسا پیار کرتی ہے، اور میں ایک حقیر انسان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوں اس مالک کی مخلوق، تو اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو کوئی ظاہری طور پہ کوئی اپنا نظام ایسا نہیں بتانا چاہتا کہ جس سے اپنے آپ کو میں ظاہر کروں، تاکہ میں چھپا ہی رہوں تو وہی اچھا ہے، اور خزانے مخفی وہی ہوتے ہیں جو چھپے ہی رہتے ہیں، اور یہ کسی بھی مخفی خزانے کو جاننے کے لیے یہ جو عمل ہے ایک نایاب عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے والا فلاح پا جانے والا انسان ہے، اور کسی بھی دفینے کو معلوم کرنے کے لیے یہ عمل ہے، اور دفینے کو حاصل کرنے کے لیے وہ اور عمل ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی چیز دفن ہے تو اگر وہ سونا چاندی میں ہے اور یعنی کہ اس انداز میں ہے تو اس میں مخلوق خدا کا قبضہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے معلوم کرنے کے بعد اس کا قبضہ چھڑایا جاتا ہے، جو مخلوق خدا ہوتی ہے اس کا قبضہ چھڑایا جاتا ہے۔ جب وہ قبضہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں کڑا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جو اس کے اوپر بیٹھی ہوئی مخلوق ہے کہیں دور سے اسے کھینچ نہ لے۔ کڑا دینے کے بعد وہ مخصوص جگہ سے پھر نکالا جاتا ہے، تو ان کے ایک اور طریقہ کار ہوتے ہیں، یہ ہے جو ابھی آپ کو اپنے چینل پہ میں دے رہا ہوں، یہ ایک اسرار مخفی کو جاننے کے لیے ایک مجرب ترین نظام جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ وہی ہے، اور اس کو جب تم استعمال میں لاؤ گے تب تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ دفینہ ہے کیا، اور دفینے کو معلوم کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں، نکالنے کے طریقے نہیں ہیں، یہ صرف معلوم کرنے کے ہیں۔ چاہے وہ ہزاروں کوہ دور کیوں نہ ہو، جگہ تمہاری دیکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور وہی عکس اپنی آنکھوں میں لے کے وہی تمنا سے آپ اسی انداز سے میں جس آیت کا کہوں گا اس کا جب آپ ورد کرو گے، جس ترتیب سے میں کہوں گا اس ترتیب سے، تو اس کے بعد تمہیں رات کو دکھائی دے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر میری اجازت کے بغیر آپ کرو گے تو تم خود ذمہ دار ہوگے، میں نہیں ہوں گا، اور میری اجازت سے کرو گے تو میری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور معلوم ہو جائے گا، اور وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد سے معلوم ہوگا۔ اور دوسرا، میری اس چینل پہ یا میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور ضرورت مند اور حاجت مند لوگ ہم سے رابطہ کریں۔ ضرورت مند اور حاجت مندوں کے علاوہ ہم سے فیک قسم کے لوگ جو ہیں وہ رابطے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فضول بات کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہے۔ جو ضرورت مند اور حاجت مند ہے اس کی حاجت کو دور کرنا، خواہ وہ کسی بھی قسم کی حاجت ہے، ہاں دائرہ اسلام کے اندر ہے یا دائرہ اسلام سے باہر ہے، دائرہ اسلام کے جو اندر ہے اس حاجت کو ہم بھرپور انداز سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ عطا کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کی وجہ سے ہی ہم ہر انسان زندہ ہے، وگرنہ کوئی بھی انسان ایک سانس نہیں لے سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو تو۔ اس کی رحمت ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اسی اسناد سے ہم انسان کی جستجو جب بڑھتی ہے، لالچ میں پڑ جاتا ہے، تو حالانکہ انسان کو چاہیے سب سے بڑی دولت جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو خدا کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن انسانی لالچ میں آنے کے بعد لوگوں کو دفینوں کی اور خزانوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور وہ اس میں جستجو رکھتے ہیں، حالانکہ اصل خزانہ تو وہی ہے جو خدا کی عبادت کرنے میں ہے۔
جو وہ خزانہ ہے جو ابدی خزانہ ہے، جو حقیقت کا خزانہ ہے، جو ہمیشہ سے جہاں زندہ رہنا ہے، وہاں کا جو خزانہ ہے اسے حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے اور اللہ سے محبت کیجیے۔ جب خدا سے تم محبت کرو گے تو اس کے بعد خدا بھی ہر اس انسان سے، خدا ہر عام انسان سے 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر 70,000 یا 70 لاکھ سے بھی زیادہ وہ پیار، 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی وہ ذات ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اے بندہ خدا تو مجھ سے مانگ، دنیا دار کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ دنیا دار کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ میں تیرا معبود ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تجھے رزق عطا کرتا ہوں، تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اسی سے مانگنا چاہیے اور اسی سے ہی دل لگی ہونی چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی فن کے حساب سے، علم کو نورانی انداز کے حساب سے حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ دفینے جو ہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم اللہ کی پاک کلام میں سے ایک آیت لائے ہیں، اور وہ آیت سے ایسی نظام منسوخ ہے۔ اگر اس کا ترجمہ آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں یا کسی بھی مترجم سے اس کا ترجمہ کروا لیں، ہم جانتے ہیں، لیکن بتانے سے بہتر ہے کہ آپ ہی محنت کریں، تو آپ کے اوپر سب کچھ آشنا ہو جائے گا۔ اور غائب سے جو چیز آپ سے پوشیدہ ہے اس کا حال جاننے کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی چیز زمین کے اندر دفن ہے یا کسی بھی مکان کے اندر یا کسی بھی چار دیواری کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ جہاں آپ کی نگاہیں ہیں، اور اسی جگہ مخصوص کا آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو خزانہ ہے وہ مجھے مل جائے، مجھے اس کے پتہ چل جائے، مل جانا اور بات ہے، پتہ چل جائے، تو اس کا پتہ اس آیت سے لگ سکتا ہے۔ اور میں وہ آیت آپ کو ابھی بتاتا ہوں اور اس کی ترتیب استعمال بھی بتاتا ہوں۔ 2 قسم کی ترتیب بتاؤں گا، جو آپ کو چاہے وہ استعمال کریں اسی ترتیب سے، لیکن ہماری اجازت سے کرو گے تو بیسٹ رہے گا۔ اگر ہماری اجازت سے نہیں کرو گے تو تمہاری خود کی مرضی۔ عمل جو ہے اوریجنل وہ یہ دے رہا ہوں آپ کو۔ کسی بھی غیبی چیز کو معلوم کرنے کے لیے جو کہیں دفن کی گئی ہو زمین کے اندر، تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا یعلم الا هو، وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا یعلم الا هو، وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ یہ آیت کریمہ ہے جس مکان میں دفنے کا شبہ ہو 200 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 200 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اس مذکورہ آیت کو پڑھیں۔ اس مذکورہ آیت کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر 200 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد وہ خیال وہاں کا رکھیں۔ پھر 200 بار درود شریف پڑھیں۔ پھر ایک تاشت میں آپ رائی کے دانے لیں، رائی کے دانوں کے اوپر پھونک ماریں اور پھونک مار دیں، اور رائی کے وہ دانے دفینے والے مکان میں چھڑکا دیں۔ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ دفینہ موجود ہے اسی مکان میں یا اسی چار دیواری میں یا اسی ایریے میں وہ رائی کے دانے کو چھڑکا دیں۔ جس مکان میں، جس جگہ میں، جس ایریا میں، جس مقام پر دفینہ ہوگا، سب رائی اس جگہ جمع ہو جائے گی اللہ کی مدد سے۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد رات سوتے وقت
جب رات کے آخری ٹائم میں آپ سو رہے ہوں تو رات سوتے وقت 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ آیت پڑھیں وَعِندَهُ مُفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ. اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھ کے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگے کہ فلاں ایریے میں جو آپ کی جگہ دیکھی ہوئی ہو، چاہے وہ ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو، اس ایریے میں جو دفینہ ہے وہ مجھے نظر آئے ہو، جس حالت میں، جتنے وزن میں، جس حساب میں وہ موجود ہوگا، آپ کو دوران غنودگی آپ اس کو بخوبی دیکھ سکیں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس عمل کو آپ جاری و ساری رکھیں. تب تک آپ جاری و ساری رکھیں جب تک تمہیں اس کا معلوم نہیں ہوتا. خواہ وہ تقریباً 7 دنوں میں معلوم ہو جاتا ہے. اگر کسی کا لیٹ بھی ہو رہا ہے اور جستجو اس کی ذہن کے اوپر منحرف ہوتا ہے، جس کا ذہن وہاں کام زیادہ کرتا ہے اسے جلدی ہو جاتا ہے، اور جس کا ذہن ٹمپریلی ہوتا ہے وہ آزمانا چاہتا ہے اسے بھی معلوم ہوگا، لیکن مقررہ میعاد کے اندر نہیں. مقررہ میعاد کے بعد بھی معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اسے نظر ضرور آئے گا. یہ دونوں طریقے اللہ کے بزرگوں اور فقیروں سے حاصل کیے گئے ہیں، جو میں نے ایسے راز اپنے چینل پہ دے رہا ہوں. جو اگر کوئی عامل اسے سن رہا ہے یا معلوم کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو اسے بخوبی اندازہ ہو جائے گا، یا کوئی اہل علم اسے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اسے بھی بخوب اندازہ ہو جائے گا. اور میں پھر سے ایک اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ خالق لائق عبادت ہے، اور دراصل خزانہ وہی ہے جو خدا کی عبادت کرنے والے وہ قلب ہوتے ہیں، وہ دل ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اصل خزانہ وہی ہے جس سے خدا راضی ہو جائے، اور اپنے یعنی کہ لالچ، کیونکہ خدا عظیم اتنا ہے کہ خدا کی عبادت ہونی چاہیے، نہ جنت کی لالچ ہونی چاہیے، نہ جہنم کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ خدا ہے ہی لائق عبادت. اس لیے خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اور مالک کی طرف ہر انسان کو گامزن ہونا چاہیے. اس کے لیے میں بارہا اپیل کرتا ہوں ہر انسان سے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور وہی ایسا خزانہ ہے جو ابدی زندگی میں آپ کے کام آئے گا. اور دنیاوی خزانوں میں ٹھیک ہے وقت پاس ہو رہا ہے اور دولت تو حاصل ہو سکتی ہے، مگر اس میں ابدی زندگی کے لیے اپنا سامان تیار کرو، نہ کہ ٹمپریلی زندگی کے لیے. ہم آپ کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے، اسے پھر دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی. مالک کا ہو کر کے تو دیکھ، مالک تمہارے ساتھ وہ آنے والے ابدی زندگی میں وہ محبت کتنا کرتا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا. اور میرا کوئی بھی عمل یا کوئی بھی نقش میری اجازت کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ استعمال کرو گے یا اس کو اپناؤ گے تو تم خود ذمہ دار ہوگے، کیونکہ میرا ہر چیز، میں ایک ناچیز فقیر انسان ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی فوقیت نہیں دیتا، میں ہر انسان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور ہر انسان کی پذیرائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ فقیر کا یہ کام ہے کہ کسی کی بھی اس کے سامنے کوئی مذہب درکار نہیں ہے، اور وہ انسانیت سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق سے جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی فلاح پا جاتے ہیں، اور وہ انسانوں کے جو کام آتے ہیں ان کام کے بدلے میں اگر وہ انسان اس سے دعا کرتا ہے تو وہ انمول ہوتی ہے. ان دعاؤں کی ضرورت ہے، زر و دولت کوئی اوقات نہیں رکھتی. ہاں ٹھیک ہے، انسان کی اس ظاہری زندگی میں ضرورت ہے، لیکن یہ معنی نہیں رکھتی. در حقیقت جو دعا رکھتی ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہے،
खा वो किसी भी मज़हब का है, उनकी दुआओं का तलबगार हूँ और मुझसे रब्ता करो। मेरी इजाज़त से बग़ैर कोई मेरा नक्श इस्तेमाल या कोई मेरा अमल ना करे। तो दोस्तों इसे आज़माओ। हाँ, बातें करने में तो मैं क्या कहूँ, बहुत देर हो जाएगी। आल मुख्तसर मैं जो बयान कर सका उसे क्लोज़ करके बयान किया, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और हमारे चैनल अमलियात के दरिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये गैब का इल्म हासिल करने के लिए एक अजीब व गरीब जो मैंने अपने अल्लाह की पाक कलाम में से पाक आयत को आप लोगों के ऊपर जाहिर किया, तो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इससे मोहब्बत करने वाले या किसी भी चीज़ को मालूम करने के लिए ये जो अमल है मैंने दिया है तुम्हारे लिए, 2 किस्म के इसके तरीक़ेकार बताए हैं। जो भी आप चाहते हैं उसे अपना सकते हैं और मेरी इजाज़त से अपनाएं तो ज़्यादा बेस्ट और बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इसे आज़माओ और किसी भी किस्म के किसी भी रीज़न के ऊपर आपको कोई दिक्कत हो रही है, यानी कि मालूम नहीं सही तरीके से हो रहा, तो हमारी व्हाट्सएप पे डायरेक्ट रब्ता कीजिए। वैसे भी हमारी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते आप, तो मुझसे रब्ता करके और जो भी निज़ाम के ज़रिए में आपको मालूम होने की वजह से दिक्कत पेश हो रही है या सही तरीके से मालूमात आपके पास शेयर तो मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन किसी भी जगह से अगर कोई रखना रह गया है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करके रब्ता कर सकते हैं और इस के बारे में मालूम कर सकते हैं। मज़ीद भी मालूमात आप हमसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे आज़माओ। शुक्रिया।